الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج مذاکرہ گروپ کے ساتھ ہمارا منزل حج تک کا سفر قدم بقدم پڑاؤ بپڑاؤ آگے الحمدللہ بڑھ رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم نے حج کے بنیادی دو فرائض احرام اور اس کے بعد وقوف عرفہ کے بارے میں جاننے کی کوشش کی، اور حج کے واجبات میں سے وقوف مزدلفہ اور رمی جمار وہ ہم جان چکے۔ اب حج کے تیسرے واجب کی طرف آتے ہیں، جو کہ ہے حج کی قربانی، جسے دم شکر بھی کہا جاتا ہے۔ تو دم شکر کیا ہے اور یہ کب کیا جاتا ہے اور کس پر واجب ہے، اس کی تفصیل میں آج کے سبق میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے یہ جان لیں کہ دم شکر ہے کیا اور یہ کیوں واجب ہوتا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ جن حجاج کو اللہ جل شانہ نے توفیق دی اور اللہ نے ان پر فضل کیا کہ انہوں نے حج تمتع یا قران کیا، تو ان کو اللہ کے فضل سے یہ موقع نصیب ہوا کہ انہیں ایک سفر میں حج کا بھی موقع مل گیا اور عمرہ بھی انہوں نے ادا کر لیا۔ تو جب اتنی بڑی نعمت ان کے اوپر اللہ کی طرف سے ہو گئی، تو اس کے شکرانے کے طور پر ان کے اوپر ایک قربانی واجب ہوتی ہے، جس کو دم شکر یعنی حج کی قربانی کہا جاتا ہے۔ اور اس قربانی کا بھی وہی حکم ہے جو عید الاضحیٰ کی قربانی کا ہے۔ جیسے عید الاضحیٰ کی قربانی میں ہر صاحب نصاب یا تو ایک بکرا یا دمبا ذبح کر سکتا ہے، یا پوری گائے یا پورا اونٹ ذبح کر سکتا ہے، یا ایک گائے اور اونٹ میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں۔ تو یہی حکم دم شکر کا بھی ہے۔ لیکن چونکہ عموماً سعودی عرب میں اونٹ اور گائے کی قیمتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو اور وہ آسانی سے دستیاب بھی نہیں ہوتی، اس لیے زیادہ تر لوگ دم شکر کے طور پر ایک بکرا یا دمبا ذبح کرتے ہیں۔ دم شکر کب ادا کرنا ہے؟ تو اس کا وقت 10 ذی الحجہ کی رمی کے بعد ہے۔ 10 ذی الحجہ کو جب جمرہ عقبہ کی رمی سے ہم فارغ ہو جائیں، تو اب ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم دم شکر کی قربانی کر سکتے ہیں۔ دم شکر کی قربانی کا بھی وہی وقت ہے جو عید کی قربانی کا ہے، یعنی 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کی مغرب سے پہلے پہلے تک۔ 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12 ذی الحجہ کی مغرب تک، یعنی غروب آفتاب تک۔ لیکن اس میں یہ شرط ہے کہ جیسے پہلے عرض کیا کہ یہ قربانی رمی جمار کے بعد ہوگی۔ اب اگر کسی نے رمی نہیں کی تو بے شک صبح صادق ہو گیا 10 ذی الحجہ کا، 11 بج گئے 12 بج گئے، لیکن جب تک رمی نہیں کی تو اس قربانی کی اس کو اجازت نہیں ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ صرف 10 ذی الحجہ تک خاص نہیں ہے، آپ یہ قربانی 11 کو بھی کر سکتے ہیں، 12 کو بھی مغرب سے پہلے کر سکتے ہیں۔ البتہ اس میں یہ بات ہے کہ جب تک قربانی نہ کی جائے تو احرام کی پابندیاں انسان پر رہتی ہیں، کیونکہ جب قربانی ہوگی تو اس کے بعد حلق یا قصر جائز ہوگا، اور حلق اور قصر ہی کے بعد احرام کی پابندیاں کھلتی ہیں۔ تو اگر ایک آدمی 10 ذی الحجہ کو قربانی نہیں کرتا تو وہ حلق اور قصر بھی نہیں کر سکتا اور احرام کی پابندیوں سے بھی نہیں نکل سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ حج کی قربانی جسے دم شکر کہتے ہیں، یہ حدود حرم ہی میں کرنا لازمی ہے، حدود حرم سے باہر یہ نہیں کر سکتے۔ لہذا جن حضرات کے کوئی رشتہ دار جدہ وغیرہ ریاض میں ہیں، وہاں یہاں ہیں، تو وہ ان سے کہہ کر یہ قربانی نہیں کروا سکتا، کیونکہ اس کے لیے حدود حرم شرط ہے، اور مینا چونکہ حدود حرم میں ہے تو عموماً یہ قربانیاں مینا میں ہی کی جاتی ہیں۔ مکہ کا بھی اکثر حصہ حدود حرم میں ہے، تو مکہ مکرمہ میں بھی یہ قربانی کی جا سکتی ہے، لیکن جدہ، ریاض، تنعیم وغیرہ اور پاکستان، ہندوستان میں یہ قربانی ممکن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور سوال جو عموماً بہت زیادہ کثرت سے پوچھا جاتا ہے،
عام طور پر ان دنوں میں دو ہی قربانیاں انسان کے اوپر واجب ہیں اور حاجی پر۔ ایک تو قربانی وہ ہے جسے دم شکر کہتے ہیں، حج کی قربانی کہتے ہیں۔ یہ ہم نے پہلے عرض کیا کہ حج تمتع کرنے والے پر اور حج قران کرنے والے پر واجب ہے، اور جو آدمی حج افراد کرے اس کے لیے مستحب ہے، لازمی نہیں ہے۔ لیکن جو دوسری قربانی جسے عید الاضحیٰ کی قربانی بھی کہا جاتا ہے اور جو ہر سال صاحب نصاب پر واجب ہوتی ہے، اس کے متعلق حاجی کا اس کے بارے میں اس کا کیا حکم ہے اور حاجی وہ کرے گا یا نہیں کرے گا، تو اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ یہ جو حاجی ہے یہ مسافر ہے یا مقیم بن گیا ہے۔ اگر یہ مسافر ہے تو عید الاضحیٰ کی قربانی مسافر ہونے کی وجہ سے اس پر واجب نہیں ہوگی۔ اگر کرے گا تو یقیناً بہت بڑا ثواب ہے، اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں میں یہ عید کی قربانی سے بڑھ کر کوئی اجر والا اور ثواب والا کام نہیں ہے۔ تو یقیناً ثواب تو ہے لیکن اس پر واجب نہیں ہے، اگر نہ بھی کرنا چاہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ حاجی صاحب مقیم بن گئے ہیں اور صاحب نصاب تو یقیناً ہوں گے، تو پھر اس پر حج کی قربانی کے ساتھ ساتھ عید کی قربانی بھی واجب ہوگی۔ لیکن اس میں پھر یہی سوال اٹھتا ہے کہ مسافر کون ہوتا ہے اور مقیم کون ہوتا ہے؟ تو یاد رکھیں کہ ایک آدمی سفر میں بھی کہیں پر ایک جگہ قیام ہو اس کا اور اس کی نیت وہاں پر مسلسل 15 دن رہنے کی ہو، تو وہ بندہ پھر شرعاً مسائل میں مسافر کے بجائے مقیم شمار کیا جاتا ہے اور اس کا وہ شہر وطن اقامت بن جاتا ہے۔ لیکن ایک جگہ ایک شہر وہ گیا اور وہاں پر اس کا ارادہ 15 دن سے کم ہے تو وہ مسافر سمجھا جائے گا۔ میں اس بات کو پھر سے دہرا دیتا ہوں، ایک آدمی اپنے شہر سے 77 کلومیٹر دور کہیں جا رہا ہے اور وہاں پر اس شہر میں دوسرے شہر جہاں وہ گیا اور وہاں اس کا قیام 15 دن یا اس سے زیادہ ہے، تو وہ اس شہر میں بھی جا کر مقیم سمجھا جائے گا، اور اگر وہاں اس شہر جا کر اس کا ارادہ 15 دن یا 15 دن سے کم ہے تو وہ مسافر سمجھا جائے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ جن حجاج کا حج کے دنوں سے یعنی مینا جانے سے پہلے مکہ مکرمہ میں پورے 15 دن آ رہے ہیں تو وہ مقیم سمجھا جائے گا، اور اس کے اوپر حج کی قربانی کے ساتھ ساتھ عید کی قربانی بھی واجب ہوگی۔ لیکن جس حاجی صاحب کا مینا جانے سے پہلے مکہ مکرمہ میں قیام 15 دن سے کم ہے تو وہ مسافر سمجھا جائے گا۔ اب اس کے لیے عید کی قربانی واجب نہیں، البتہ مستحب ہے۔ تو عید کی قربانی کے سلسلے میں وہ یہ انتظام کر سکتا ہے۔ اچھا جی، ایک اور مسئلہ درمیان میں کہ حج کی قربانی کے احکام وہ عید الاضحیٰ کی قربانی کی طرح ہیں، یعنی جو جانور عید کی قربانی کے لیے جائز ہے اور جو شرائط ہیں عمر کے لحاظ سے، عیوبات کے لحاظ سے، وہ یہاں پر بھی ہے۔ اور جیسے پہلے عرض ہو چکا کہ اونٹ اور گائے میں 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، اسی طرح حج کی قربانی میں بھی 7 آدمی شریک ہو سکتے ہیں، لیکن میں نے عرض کیا کہ اونٹ یا گائے کا ملنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ اور میں یہ جو بات درمیان میں چھوڑ گیا کہ عید الاضحیٰ یعنی بقر عید کی قربانی کے لیے یہ انتظام بھی کیا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے ملک میں اور وطن میں بھی کرائی جا سکتی ہے۔ جانے سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو کہہ دیا جائے کہ جی میری بھی قربانی رکھیں، دمبے کی شکل میں، بکرے کی شکل میں، گائے کے حصے کی شکل میں۔ البتہ اس میں ایک بات کا لحاظ رکھنا ہوگا کہ وہ قربانی ایسے دن میں کرنی چاہیے کہ جو دونوں جگہوں پر مشترکہ قربانی کے دن ہو، دونوں جگہ مشترکہ قربانی کے دن ہو۔ مثلا اگر وہ سعودی عرب میں ہے تو ایسا دن ہو کہ اس دن پاکستان میں بھی عید کا دن ہو اور سعودی عرب میں بھی عید کا پہلا یا دوسرا دن ہو۔ تو لہٰذا اگر سعودی عرب میں ایک دن پاکستان سے پہلے عید ہے اور پاکستان میں ایک دن بعد ہے، تو سعودی عرب کی دن کے حساب سے پاکستان میں قربانی نہیں کی جا سکتی۔ عموماً عید کا دوسرا دن دونوں جگہوں میں مشترکہ عید یوم النحر ہوتا ہے، تو اس دن یہ قربانی کرنی چاہیے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ حاجیوں کے لیے عید کی نماز
نہیں ہوتی، ان پر عید کی نماز واجب نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ سے یہی دعا ہے کہ ہمارے تمام واجبات اور فرائض صحیح طریقے سے ادا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ہمارے حج کو مبرور اور مقبول بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔